نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. قال رب اشرح لي صدري. میرے بھائیو دوستو بدرو ہو، اللہ جل جلالہ نے ہم کو دو چیزوں کے لیے پیدا کیا، ایک خدا کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور ایک اللہ کے قدرت کے یقین کو حاصل کرنے. یہ دو چیز ہمارے ذمہ ہیں، حکموں کا پورا کرنا اور قدرت کا یقین حاصل. حاجت اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے. حاجت ہم نے نہیں رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے رکھے تو اللہ ہی کے ذمہ حاجت. یہ تو ہم نے پھنسے میں پاؤں دے دیا، ہم یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے. حاجت ہم سے متعلق نہیں ہے، حاجت تو اللہ سے متعلق. اس میں علماء سے سنتے رہو، قرآن کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. یوں کہہ رہے ہیں میں تمام عالموں کا رب ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمام عالموں کا رب ہوں. اور سبب کے شرائط نہیں ہے کہ تم کھیتی کرو گا تو میں جب رب ہوں، تم دکان کرو گا تو میں تب رب ہوں، تم عبادت ملازمت کرو. یوں کہا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالموں کا رب ہوں. میری ربوبیت کے لیے کوئی شرط نہیں. میں حاجت پوری کروں گا. حاجت میرے، جب میں نے حاجت رکھی ہے تو پورا کرنا میرے ذمہ ہے. مگر یہاں اٹک گئے، جو کام اللہ کا ہے وہ ہم نے لے لیا، جو ہمارا کام ہے چھوڑ دیا. نو صاحب ہم تو حاجت اپنی محنت سے پوری کریں گے، کام ہے اللہ کا ہم نے لے لیا. اور یہ اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو کتنی مخلوق ایسی ہے جو کچھ نہیں کرتے، حاجت سب کی پوری ہو. سارے پرندوں کی حاجت پوری ہوتی. کیوں کہ اللہ نے کہا میں رب ہوں اور عبادت سبب کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اپنی قدرت کے ساتھ ہوں. مجھے سبب کی کیا ضرورت ہے؟ جب سبب میں نے خود بنایا ہے تو سبب کا میں محتاج ہوں، سبب میرا محتاج ہے. میرے پیارے بھائیو، ہم نے سمجھا نہیں قدرت. سبب اللہ کا محتاج ہے، اللہ سبب کا محتاج ہے. کیا سبب میرا محتاج؟ زمین میری محتاج ہے پیدا کرنے میں، مگر میں زمین کا محتاج نہیں ہوں پیدا کرنے میں. ساری مخلوق بچہ انڈا دینے میں میری محتاج ہے، میں محتاج نہیں. نہ بچوں کی لائن کا محتاج ہوں، نہ انڈا کی لائن کا محتاج. میں تو جو کچھ کرتا ہوں اپنی قدرت سے کرتا ہوں، بغیر سبب کے کرتا ہوں. سبب کے تو تم محتاج ہو. جب سارا سبب میں نے بنایا ہے تو میں سبب کا محتاج کیسے ہوں؟ جب زمین میں نے بنائی ہے تو میں زمین کا محتاج کیسے ہو جاؤں؟ زمین میری محتاج ہے، میرے بغیر زمین ایک دانہ پیدا نہیں کرتی، اور میں زمین کے بغیر جو چاہوں کر سکتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ جو چاہے کر سکتا ہوں. تو میرے بھائیوں، ہم نے تو اپنے عبادت پیروں پہ مارا ہے. ہم تو قدرت کو چھوڑ کے سبب کی طرف متوجہ ہو. نہیں میرے بھائیوں، کتنی مخلوق کے سبب نہیں ہے حاجت پوری ہوتی. یہ جنگل میں جتنے درندے، جتنے ہاتھی، جتنے شیر رہتے ہیں، کیا سبب ہے؟ ارے کیا سبب ہے؟ کون حاجت پوری کرتا ہے؟ کوئی سبب ہے؟ اس لیے ان ساری مخلوق کو پیدا کیا جو سبب کے پجاری ہیں. ان کی سمجھ میں آ جائے خدا مسبب الاسباب ہے، وہ سبب کے بغیر جو چاہے کرتا ہے، مگر سبب خدا کے بغیر کچھ نہیں. نہ سبزاد زمین ایک دانہ پیدا کر سکتی ہے، نہ اللہ کے بغیر آسمان ایک قطرہ نیچے اتار سکتا ہے، نہ سارے پرندے اللہ کے بغیر انڈا دے سکتے ہیں، نہ سارے بچے دینے والے مخلوق اللہ کے بغیر بچہ دے سکتے ہیں. سارا سبب اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج ہے. یہ بات ہماری سمجھ نہیں آئی. اس لیے ہم سبب کے پیچھے بھاگے پھر رہے. سبب صحابہ کے زمانے میں تھا، یہ سبب سارے نبیوں کے زمانے میں تھا.
یہ تو ہے نبیوں کو پہلے بنایا، زمین کو بعد میں بنایا، اور آسمان کو زمین میں بعد بنایا، چاند سورج کو بعد بنایا، سب کو پہلے بنایا ہے، سارے سبب کو پہلے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد پھر دنیا میں نبیوں کو پیدا اور ساری حاجتوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ نبیوں کو حاجت نہ ہو، کپڑے کی حاجت کے ساتھ، روٹی کی حاجت کے ساتھ، رات کی حاجت کے ساتھ، دن کی حاجت کے ساتھ، عورتوں کی حاجت کے ساتھ، مکان کی حاجت کے ساتھ، جتنی ہمارے اندر حاجت ہے خدا پاک کی قسم یہ ساری حاجت نبیوں کے ساتھ، پھر سارے نبوت کے کام کر گئے، کیا کر گئے؟ ساری حاجتوں کا، کیوں کہ اللہ نے سبب کو آزمائش کی چیز بنایا ہے، سبب کو حاجت کی چیز نہیں بنایا، تو آزمائش کی چیز ہے، بندہ اس سبب کی طرف رجوع کو ہوتا ہے، میرے حکموں کی طرف رجوع ہوتا ہے، یہ تو سب کی چیز ہے۔ بنی اسرائیل جب فرعون دریا میں ڈوب گیا اور بنی اسرائیل دریا پار ہو کے میدان تیق میں پہنچ گئی، تو فرعون کو کس نے غرق کیا؟ اس کو بھی اللہ نے غرق کیا، بنی اسرائیل کو پار کیا۔ تو مصر چھوڑ کے دریا پار کر کے جب میدان تیق میں پہنچ گئے تو کوئی اسباب نہیں، کوئی سبب نہیں، نہ ایک آٹا ہے، نہ داڑ ہے، نہ چولہا ہے، نہ لاگ ہے، کچھ نہیں، حاجت موجود ہے، سبب کچھ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے پینے کے لیے اور روٹی چاہیے کھانے کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں میدان تیق میں جہاں ایک لقمہ نہیں، ایک دانہ نہیں، ایک بات کہنا ہو واقع نہیں، یہ چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پہاڑ، اس پتھر میں ڈنڈا مار دو۔ پتھر میں ڈنڈا مار دیا، پتھر سے نہر جاری کر دی، پانی جاری کر دیا، پانی کا مسئلہ ہوا۔ تو بتاؤ بھائی، پانی کا مسئلہ سبب سے ہوا قدرت سے ہوا؟ ارے سبب سے ہوا قدرت سے ہوا، وہ خدا آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو بندے بھی ہیں، اور نبی ہیں تو حاجت ہماری طرح حاجت رکھنے والے بھی ہیں، اور نبی ہیں تو اللہ کے حکموں کو ماننے والے بھی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک ہی بات ہے، ڈنڈے کے لگانے سے وہاں دریا میں ڈنڈا مارا تو دریا کے اندر سے سڑکوں کو پار کر دیا۔ سڑک بنائی اللہ نے ڈنڈا کے راستے سے، چونکہ اللہ پاک نبیوں کو اجازت دینا جانتا ہے، نبی اللہ کے محتاج ہے، خدا پاک کی قسم اللہ کسی نبی کا محتاج، سب اس کے محتاج ہے، لیکن آگے لاتا ان کو اکرام کے لیے، ان کو دنیا میں باتیں قائم کرنے کے لیے۔ تو دریا پھاڑ دیا، اور ایک سڑک ایک پہلے بنی اسرائیل گئی تو وہ تو پار ہو گئی، میدان تیق پہنچ گئے، پیچھے فرعون داخل ہوئے، 20 لاکھ کے 6 لاکھ کے ساتھ دریا کو توڑ دیا اور سارے کے سارے غرق کر دیا۔ ایک پار ہوئے کس وجہ سے اور ایک ڈوبے کس وجہ سے، اور دونوں کو وجہ قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے فرعون کو اس وجہ سے غرق کیا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اس وجہ سے پار کیا۔ پار ہونے کی بھی وجہ ہے قیامت تک کے لیے، اور ڈوبنے کی بھی وجہ ہے قیامت ہے۔ کیوں کہ آئے گی امت، نبی نہیں ہوئیں گے، امت ضرور ہوگی، لیکن نبیوں کے قصے ان کے سامنے آئیں گے اور پچھلے نبیوں کے قصوں سے سبق لیں گے، راستہ تلاش کریں۔ پانی ہو گیا، دو بات ہوئی، اور دونوں بات قرآن میں لکھ دی کہ فرعون ڈوبا ہے اس وجہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نکلے اس وجہ سے، نکلنے کی وجہ بھی قرآن میں موجود، اور فرعون کے ڈوبنے کی وجہ بھی۔ کیوں کیا؟ ارے جاگ رہے سو رہے ہو؟ مسلمان کھاتا بہت ہے، ہر وقت سوتا ہے، دونوں کو کیوں؟ کئی باتیں ڈوبنے والی وجہ سے بچتے رہو، نہیں تو وہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے، اور پار ہونے والی وجہ کو کرتے رہو، وہی مدد ہوگی جو موسیٰ کی۔ یہ موسیٰ نبیوں کے قصے بھائیوں قصے کہانی نہیں ہے، یہ تو چلنے کے لیے ہے، اس لیے قرآن میں رکھا گیا، وجہ بتائی گئی ہے، وجہ دونوں بتائی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے 80-82 آدمی کے بچنے کی وجہ بھی ہے، اور پوری قوم کو طوفان نوح میں غرق ڈوبنے کی وجہ، ختم ہونے کی وجہ ہے، دونوں وجہ موجود ہے۔ باقی بنی اسرائیل کیا نام بات ہے، کیا نام اس کی امت ڈوبی کیوں؟ نوح علیہ السلام کی امت نافرمان ڈوبے کس وجہ سے، اور نوح علیہ السلام
اور نوح اللہ کے ماننے والے کشتی میں بچے کس وجہ سے؟ دونوں وجہ موجود ہیں، ڈوبنے کی بھی اور بچنے کی بھی۔ کس لیے؟ کہ اگر بچنے والی وجہ اختیار کرو گے تو ہم قیامت تک بچاتے رہیں گے، اور ڈوبنے والی وجہ اس بات اختیار کرو گے تو قیامت تک ڈوبتے رہیں گے۔ یہ ہمارا قانون ہے۔ کیا ہے؟ یہ قصے کہانی نہیں ہے، ہمارا قانون ہے۔ یہ کرو گے تو ایسا کریں گے، یہ کرو گے تو ایسا۔ سارے نبیوں کے قصے ہیں، قرآن نبیوں کی سیرت ہے۔ سارے نبیوں نے جو کیا وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کیا وہ بھی قرآن۔ کس کے لیے ہے؟ وہ نبی لوٹ جائیں گے، ان کی امت لوٹ جائے گی، نبی بھی گئے امت بھی گئی، مگر قصے موجود ہے۔ مدد اور حکانہ نصرت کے سارے قصے موجود، کیونکہ اس امت کے لیے ہیں۔ ساری سیرت اس امت کے لیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا عمل کرو گے تو ہم موسیٰ علیہ السلام جیسی مدد کریں گے، اور فرعون جیسا عمل کرو گے تو ہمیں تمہیں فرعون جیسا پکڑیں گے۔ یہ ہمارے لیے ہے، اور اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ ان سے بچو جن پہ خدا کی پکڑائی ہے، ان کاموں کو کرو جن پہ اللہ کی مدد آئی۔ یہ کتاب ہر وقت سکے سنائے جاتے ہیں، ہر وقت کس سے سنائے جاتے ہیں؟ فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل نکل گئی، میدان تیگ میں 2.5-3 لاکھ آدمی، اب کھانے کو ایک لقمہ نہیں، جلانے کے لیے لکڑی نہیں، پکانے کے لیے چولہا اور آٹا نہیں، اور 2.5-3 لاکھ آدمی ہے، ایک دو نہیں 2.5-3 لاکھ۔ تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے پینے کے لیے، روٹی چاہیے کھانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، ایک ڈنڈا پتھر میں لگا دیا، خدا نے پتھر سے نہر جاری کر دی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، آسمان سے کھانا جاری کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ ارے کس نے کر دیا؟ تو جو ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، ہم سب کے پاس 2 ہاتھ نہیں ہیں کیا؟ نبیوں کے پاس 4 ہاتھ ہے، ہم پہ 2 ہاتھ ہیں کیا؟ نبیوں کے پاس 2 زبانیں تھی، ہم پہ 1 زبان ہے کیا؟ نبیوں کا خدا جو ہے ہمارا خدا نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کون سا سباب ہم پہ نہیں ہے؟ نبی والا سباب کون سا نہیں ہے؟ بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، سننے کے لیے کان نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے جسم نہیں ہے، خدا سے مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے، لیکن راستہ غلط ہے۔ راستہ غلط ہونے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم صرف راستہ غلط ہونے کی، ہم نے راستہ بدل دیا، راستہ بدل دیا۔ وہ چلے ہیں حکموں کے راستے پہ، ہم چل رہے ہیں سبب کے راستے پہ، تو حکم والوں کا سبب والا کیسے بات وہ کر دے گا؟ وہ حکموں پہ چلے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، موسیٰ علیہ السلام نے 2 کام کیے، ایک ہاتھ اٹھا کے مانگا کھانا کے لیے، کھانا جاری کر دیا، اور ڈنڈا لگایا پتھر میں پانی جاری کر دیا۔ اور 2 کھانا کا نام بھی موجود ہے قرآن میں۔ جو کھانا آسمان سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ دیا، اس کھانے کا نام من اور سلوا ہے، اور قرآن میں موجود۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آسمان سے بھنائے پرندے، پکا پکایا کھانا آسمان سے آتا تھا، اور بنی اسرائیل میدان تیگ میں کھاتے۔ اور کتنے آدمی تھے؟ ہر ایک جماعت تھی 2.5-3 لاکھ آدمی تھے۔ 2.5-3 لاکھوں کو کھانا اوپر سے آ رہا ہے، اور علماء کہتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کو میدان تیگ میں 40 سال کھانا آسمان سے اتر کے کتنا کھلایا؟ اور ہم لوگ یہ کھانا ایک وقت کا بھی لینا مشکل ہو رہا ہے، وہاں 40 سال مل رہا ہے، 2.5-3 لاکھ کو مل رہا ہے۔ اور پھر وہ نبی کی امت، وہاں موسیٰ کی امت ہے، اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء، سارے نبیوں کا امام ہے، تو ایسے یہ امت بھی ساری امت کا امام ہے۔ جب امام کوئی بات کہنا وہی ہوگا تو کتنا ملے گا؟ مگر میرے بھائیوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، ہم نے راستہ بدل دیا، نبیوں والا راستہ چھوڑ دیا اور غیروں والا راستہ اختیار کر لیا، اس لیے اللہ نے مدد چھوڑ دیا۔ نے اللہ تو مدد کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور کون کرے گا؟ ارے اور کون کرے گا؟ ساری مدد بعد آتی ہے۔ ہم نے پیچھے کیا کیا ہے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا ہے؟ ہم نے ہود علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے؟ ہم نے نوح علیہ السلام کے کیا کیا ہے؟ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کیا کیا ہے؟ ہم نے سلطان الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا ہے؟ ایک نبی کا قصہ نہیں ہے، سارے نبیوں کے قصے قرآن میں موجود ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس کے لیے ہے یہ؟ ساری ہماری ہوا کے لیے ہے، رہبری کے لیے۔
اور یہ کہہ دیا اگر ان جیسا تم کرو گے تو ہم لازمی ان جیسی مدد کریں گے، ہم لازمی ان جیسی مدد کریں گے، اور غیروں جیسے چلو گے تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں، لازمی پکڑیں گے۔ ہم نے قوم نوح کو پکڑا ہے، قوم ہود کو پکڑا ہے، قوم لوط کو پکڑا ہے، ہم نے فرعون کو پکڑا ہے، ہم نے حامان کو پکڑا ہے، ہم نے نمرود کو پکڑا ہے، ہم نے پکڑا ہے گناہوں پر، اور ہم نے مدد کی اپنے حکموں کو پورا کرنے پر۔ کہاں پہ مدد کی ہے؟ حکموں کو پورا کرنے پہ۔ ہم تو کرنے والے ہیں، سارا نظام ہمارے تابع ہے۔ اور چھوڑو تمہارا جسم جو ہم نے تم کو دے رکھا، یہ جسم تمہارے تابع نہیں ہے، ہمارے تابع ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم نے اس کو سانس دیے ہیں، ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیے ہیں، پکڑنے کے ہاتھ دیا ہے۔ یہ جسم تم نے نہیں بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے اور تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ بنانا ہمارا کام ہے اور استعمال کرنا تمہارا کام ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اب استعمال کرنے کے طریقے بتایا، جیسا بنا کے انہیں چھوڑ دیا، طریقہ بتایا، آنکھ سے کیا دیکھو اور زبان سے کیا بولو اور ہاتھ سے کیا پکڑو اور پاؤں سے کہاں چلو اور شرم گاہ کہاں استعمال کرو کہاں نہ کرو، اور یہ باتیں سارا جسم بنا کے ایک ایک حصے کا استعمال دیا۔ آنکھ کا استعمال الگ، زبان کا استعمال الگ، کان کا استعمال الگ، سوچنے کا استعمال الگ، ہاتھ کا پکڑنے چھوڑنے کا استعمال الگ، پاؤں کے چلنے کا استعمال الگ۔ کون نے دیا ہے؟ اور کہہ دیا بندے بنانا میرا کام ہے اور چند سال اس جسم کو استعمال کرنا تیرا کام ہے۔ اگر اس جسم کو میرے مطابق استعمال کرے گا تو بدلہ جنت میں دے دوں گا، اور میرے خلاف استعمال کرے گا تو میرا کوئی رشتہ نہیں، میں اٹھواؤں گا پکڑ کے جہنم میں پھینکوں گا، کوئی رشتہ نہیں میرا۔ ہاں میرے بندے تم بندے ہو، میں تمہارا خدا ہوں، اور دونوں بات کہہ رہا ہوں، غلط پہ یہ نقصان ہوگا، صحیح پہ نقصان ہوگا، ہماری قدرت کے یقین پہ یہ فائدہ ہوگا، مخلوق کے یقین پہ نقصان ہوگا، سب بتایا ہے۔ تو میرے عزیزو بھائی دوستو بزرگوں، کرنے والی ذات کون ہے؟ اب ہمارے ذہن میں کرنے والا کیا؟ دکاندار باوجود مسلمان ہونے کے دکاندار یہ کہہ رہا ہے کہ میری حاجت دکان سے پوری ہوگی، تو جب یہ کہہ رہا ہے حاجت دکان سے پوری ہوتی ہے تو اس کا خدا تو دکان ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے مال سے حاجت، تو اس کا معبود مال ہو گیا۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں رب ہوں، میں رب ہوں، حاجت میرے ذمہ ہے، جب میں نے حاجت رکھی ہے تو میرے ذمہ ہے، پانی کی حاجت کے پانی میرے ذمہ ہے، آنکھ دیے تو نظر میرے ذمہ ہے، زبان دے تو بولنے کی قوت دینا میرے ذمہ ہے، دماغ دیا تو سوچنے کی قوت دینا میرے ذمہ ہے، پاؤں دیا تو چلنے کی قوت میرے ذمہ ہے۔ بندہ جو میں نے دیا ہے وہ سب کی طاقت میرے ذمہ ہے۔ کس کا ذمہ ہے؟ ہاں، جب اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اللہ کا نظام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم 3 فٹ کے جسم کا نظام نہیں سمجھ رہے تو اس ساتھ زمین آسمان کا نظام کیسے سمجھ جائیں؟ اسے قرآن بتائے گا، اللہ بتا رہا ہے کیا ہو رہا، آسمان کیا چیز ہے، زمین کیا چیز ہے، فرشتے کیا چیز ہے، نبی کیوں بھیجے گئے ہیں، قبر کیا چیز ہے، حشر کیا چیز ہے، پلسرات کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، انہیں کون بتائے گا؟ کس نے بتایا ہے؟ نیکی کیا چیز ہے، گناہ کیا چیز ہے، اخلاق کیا چیز ہے، بد اخلاقی کیا چیز ہے، بھلائی کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے، کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا، اور ہم کو بتائے گا۔ کیوں بتائے گا؟ کہ جسم میں دونوں خاصیت ہیں، برائی کی بھی خاصیت ہے، بھلائی کی بھی خاصیت ہے۔ ہم نے تمہیں جسم امتحان کے لیے دیا ہے، اگر کنٹرول نہ ہوا تو یہ برائی کی طرف چلا جائے گا، اور کنٹرول ہو گیا تو نبیوں کی طرف چلا جائے گا، بھلائیوں کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ کرنے والا کون ہے؟ یہ تو سارا نظام دکھائی دے رہا ہے، یہ سارا نظام کو دیکھ رہے ہیں، مخلوق تو نظام ہے، مخلوق کا نظام دکھائی دے رہا ہے، اللہ کا نظام نہیں دکھائی دے رہا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے بنایا ہے، ساری مخلوق کو بنایا ہے، اور بنانے کے بعد ہر مخلوق کے لیے الگ الگ کام دیا ہے۔ زمین بنائی تو زمین کا کام الگ، آسمان بنایا تو آسمان کا کام الگ، سورج بنایا سورج کا کام الگ، چاند بنایا چاند کا کام الگ، ستارے بنایا ستاروں کا کام الگ، مرد بنائے تو مردوں کا کام الگ، عورت بنائے تو عورتوں کا کام الگ۔ ارے ہے کہ نہیں؟ وہاں نے دیکھو تو تھا ان کا کمال درجہ، ہر بنی ہوئی چیز کو کام دیا ہے، اور وہ کام کے وہ اس کام پر ہے تو صحیح ہے،
اور کام سے رخ بدل گیا تو غلط ہے۔ کرنے والا اللہ کی ذات اور کوئی نہیں ہے، منانے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی دوست بزرگوں، یہ چیز جب تک ذہن میں نہیں آئے گی کیسے ہوگا کھانا؟ اس لیے تو نبیوں کے قصے ہیں۔ ابھی کہا بنی اسرائیل کو آسمان سے 40 سال کھانا کھلایا، کیوں کیا ہے؟ اور یہ کہتا بندہ یہ مت سوچنا میں زمین سے ہی دینا جانتا ہوں، میں آسمان سے بھی جانا جانتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، زمین میری محتاج ہے، میں زمین کا محتاج نہیں ہوں۔ جب میں زمین سے دینا جانتا ہوں، زمین سے پرورش کرنا جانتا ہوں، تو آسمان سے بھی دینا جانتا ہوں۔ میرے لیے آسمان اور زمین میں کوئی فرق نہ ہے۔ میں زمین آسمان کا دینا جانتا ہوں تو میں سمندر سے بھی پالنا جانتا ہوں۔ کہاں سے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی میں پالا نہیں پالا، اور مچھلی سے پالا جانتا ہوں تو میں آسمان پہ پالا جانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا رہا کون پال رہا ہے؟ ارے کون پال رہا ہے؟ کتنے سے سال، تھوڑی سے سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں، آسمان پر ہیں۔ قیامت کا نام دجال کے زمانے پر آئیں گے، اور بتاتے رہتے مولانا ستار بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، جو اتریں گے تو یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس دین پر فیصلہ کریں گے۔ ان کی شریعت الگ ہے، وہ صاحب شریعت ہے، مگر جب جمع آسمان سے نیچے آئیں گے اپنی شریعت پہ نہیں چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے، اور 60 سال زندہ رہیں گے زمین پر۔ کیا رہیں گے؟ شادی ہوگی، بچہ ہوں گے، سب کام ہوگا، اور اسی زمین پر مریں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کم ہوا میں گجرا میں دفن ہو۔ سارا بتا دیا اللہ نے۔ ہم ایسے خدا ہیں، ہمارے لیے زمین ایسی حیثیت ہے، آسمان کی حیثیت ہے۔ ہم عیسیٰ کو آسمان میں پال سکتے ہیں، یہ کو پال سکتے ہیں، اگر ہم سب کو اٹھا لیں تو سب کو بھی پال سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہاں، یہ اللہ نے ساری چیزوں کو نکالا نبیوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے گزار رہے ہیں، یونس علیہ السلام کو سمندر سے گزارا ہے کہ ہم سمندر ہماری مخلوق ہے، ہم مخلوق نہیں ہے۔ ہاں، ایک ایک کو گزارا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی دوست بزرگوں، اور حضرت کیا نام میرے بھائی، حضرت جو ان سے گزارا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اللہ کہاں سے گزارا؟ پہاڑوں سے۔ کہاں بیت اللہ؟ پہاڑوں میں ہے یا بیت اس میں ہے؟ پہاڑوں سے گزارا ہے۔ کوئی اچھا چھپانے کے لیے جگہ نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی انسان نہیں، پانی قطرے کا نہیں، لقمہ کھانے کا نہیں، وہاں ڈالا تھا حضرت ہاجرہ کو، اور یہ بات حضرت اسماعیل کہ ہم ہیں، ہم تو باتیں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا دیا پینے حاجت کے لیے؟ جب بہت ہی باتیں مجاہدہ ہو گئے، حضرت ہاجرہ دوڑتی رہی پہاڑوں کی طرف۔ ایک پہاڑ کا نام ہے صفا، ایک کا نام مروہ ہے، اب بھی وہاں صفا مروہ حاجی کرتے ہیں۔ واقعی دوڑ پہ تو پانی نہیں دیا، پانی تو دیا حضرت اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے۔ اگر دوڑ پہ پانی دے دیتے تو یہ بات سبب قائم ہو جاتا۔ ساری دنیا یوں کہتی ماں نے محنت کی، دوڑی، پانی تلاش کیا، جب اسماعیل کو بچایا۔ تو صفا مروہ کو حج کا جز قرار دے دیا، لیکن قدرت یہ بات ہے سبب پڑھنے کا جز قرار نہیں دیا۔ کہاں سے پانی دیا؟ حج اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے پانی دیا۔ کہاں سے؟ صفا مروہ کی دوڑ پر پانی نہیں دیا، ایڑی سے نیچے سے جبریل بھیجا، اور پر ماری اور پہاڑ توڑے، اور جب زمزم نکالا، اور اس کے اندر سے پھر گانا حاجت کا معاملہ کیا۔ تو سارے لوگ یوں کہتے ہیں زمزم توڑ کے نکالا ہے، یہ نہیں کہتے کہ پانی حاجرہ نے لیا ہے۔ کون نے لیا ہے؟ خدا۔ قدرت اتنی گہری بات ہے، حالانکہ بندی ہے، دوڑ رہی ہے، سب سے زیادہ مجاہدہ جنگل میں چھوڑی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تنہا عورت ہے، کتنے مجاہد ہیں، لیکن اللہ پاک قدرت میں اتنا زبردست ہے کہ وہ قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ قدرت میں نہ کہ نبی کو شریک کرتے ہیں، نہ ولی کو کرتے ہیں، نہ آسمان کو کرتے ہیں، نہ زمین کرتے ہیں، قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو شریک نہیں ہونے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے پہاڑ کے توڑ کے پہاڑ سے پانی دیا۔ ساری دنیا یوں کہتی ہے باتیں زمزم پہاڑ توڑ کے دیا، قیامت ہے ساری خاصیت کے ساتھ دیا۔ ایسا پانی دیا پیو تو پیاس دور ہو جائے، بھوک میں پیو تو کھانا بھوک دور ہو جائے، بیماری میں پیو تو بیماری دور ہو جائے، کئی مصیبت میں پیو تو مصیبت کا حل ہو جائے۔ ایسا پانی دیا ہے جس خیال سے جس نیت سے پورے پیو گے وہ اللہ پوری کرے۔
ایسا چشمہ زمین پہ نہیں ہے اور کوئی ہے؟ ارے ہے ایسا چشمہ؟ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ قربانی سے ملا ہے، قدرت سے ملا ہے، سبب سے نہیں ملا ہے. اس لیے زمزم جیسی حیثیت کسی پانی کی نہیں ہے. اسی کو لے جاتے ہیں دنیا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ساری دنیا کے حاجی آتے ہیں اور زمزم کو لے کے جاتے ہیں. اپنے علاقے کے جمنا اور گنگا اور کنواں کا پانی نہیں لاتے بلکہ زمزم کا پانی لے کر جاتے. اتنا مبارک پانی ہے. کہاں سے ملا؟ ارے سبب سے ملا، قدرت سے ملا. تو جو خدا زمین توڑ کر پانی دے سکتا ہے، جو خدا بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا اتار کے دے سکتا، اب بتاؤ سبب کی کیا حیثیت رہی؟ کیا حیثیت رہی زمین کی؟ کیا حیثیت رہی دکان کی؟ کیا حیثیت رہی ملکوں کی؟ وہاں نے سب کر دیا. ہم تو وہ خدا ہیں جو آسمان سے دے سکتے ہیں اور وہ خدا جو پہاڑ توڑ کر پانی دے سکتے ہیں. ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. ساری مخلوق ہمارے تابع ہیں، کسی کے تابع نہیں. کون ہے؟ تو جب تک میرے بھائیوں کان خوب سن لو، جب تک قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا بھی سمجھ آئے گا. زبان سے کہے گا اللہ سے ہوتا ہے اور دل سے کہے گا نا اللہ سے تو ہوتا ہی، مگر دکان بھی تو چاہیے، کھیت بھی تو چاہیے، مال بھی تو چاہیے. پھر خدا کے ساتھ شریک کرے گا کہ اللہ دے گا مگر دکان کے راستے سے، اللہ دے گا مگر وہاں کے ساتھ. جب بھائی اللہ دکان اور کھیت کے راستے سے دے گا پھر اس کو اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ تو اس لیے کہتے ہیں سب کے بغیر دیتا ہے. یہ آسمان کو سب کے بغیر بنایا، کس کے لیے بنایا؟ ارے کوئی ملتا ہے کوئی اس کا بنا مدد کرنے والا؟ آسمان کو سب کے بغیر بنایا، صرف اپنی قدرت سے بنایا. زمین کو سب کے بنایا، صرف اپنی قدرت سے بنایا. پہاڑوں کو سب کے بغیر بنایا، صرف اپنی قدرت سے بنایا. سمندروں کو سب کے بغیر بنایا، صرف اپنی قدرت سے بنایا. اور آدم کو صرف اپنی قدرت سے بنایا. کوئی سبب نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی سبب نہیں. پہلی ہر چیز کو سبب قدرت سے بنایا، کوئی سبب نہیں. آسمان کا کوئی سبب نہیں، زمین کا کوئی سبب نہیں، آدمی کے بننے کا کوئی سبب نہیں، پرندوں کے بننے کا کوئی سبب نہیں. ساری مخلوق کو کیسے بنایا؟ قدرت سے بنایا. قدرت سے کہیں سے بنایا؟ ہاں. اور سارے قصے قرآن میں موجود ہیں. ہم نے بنایا آسمان، ہم نے سب بنایا. یہاں تک سارے فرشتے قدرت سے بنایا. جبریل بھی قدرت سے بنایا. جبریل یہ نہیں کہا بن گیا ہے. جبریل کو قدرت سے، میکائیل کو قدرت سے، اسرافیل کو قدرت سے، سب کو قدرت سے بنایا. پہاڑوں کو قدرت سے، آسمانوں کو قدرت سے. اب کیسی قدرت ہے؟ اور وہ قدرت اللہ کی ذات میں، جس قدرت سے ساری مخلوق کو بنایا ہے. جب قدرت ایسی ہے تو اگلی بات سوچو اللہ کیسا ہوگا؟ قدرت اللہ نہیں ہے، قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے. کیا ہے؟ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اللہ نہیں ہے. قدرت قدرت اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے. اللہ کے ذات میں قدرت سے تو مخلوق کو بنایا، قدرت سے ساری وقت کو بنایا، قدرت سے جنت کو بنایا ہے، قدرت سے جہنم کو بنایا ہے، قدرت سے ہی بات ہے جہنم کے عذاب بنائے ہیں، قدرت سے جنت کی نعمتیں بنائے. کیسے بنائے ہیں؟ اور دنیا اور آخرت سب کو بنانے کے باوجود یوں کہتے ہیں علماء اکرام، انبیاء علیہ السلام، کہ اللہ کی قدرت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہو. جیسی ہے وہ سی ہے، جیسی ہے. سارے پہاڑ بنانے کے باوجود، ساتوں زمین آسمان بنانے کو، جنت بنانے کے باوجود، جہنم بنانے کے باوجود، پھر باقی قدرت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اگر ایسی دنیا اور لاکھوں بنائے تو بنا سکتا ہے، ایسی جنت لاکھوں بنائے تو بنا سکتا ہے، ایسی جہنم لاکھوں بنائے تو بنا سکتا ہے. قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو قدرت سے بنی ہوئی مخلوق ہے. تو میرے عزیز و بھائی دوستو، اس قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کے راستے سے دین عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ اب صحابہ میں دیکھو نبیوں نے کیسے فائدہ اٹھایا. قدرت دکھائی ہے نبیوں کے سب کے ساتھ. ہاں، کیونکہ ایمان بغیر اس سبب میں نہیں بنتا. ایمان تو سبب سے باہر بنتا ہے. ایمان سبب میں نہیں بنتا، ایمان تو سبب سے باہر بنتا ہے. کہاں بنتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو جب بات اللہ نے قدرت سمجھائی تو باپ نبی ہے، بیٹا یوسف بھی نبی ہے. بھائی 10 بھائیوں نے باپ سے لیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو دے جائیں گے، یہ سکھائیں گے، یہ سکھائیں گے. اور جنگل میں لا کر سب 10 بھائیوں نے مارنا شروع کیا، مار دو. ایک بھائی نے کہا بھائی مارو مت، اسے کنواں میں ڈال دو. وہاں کنواں تھا، یہ اٹھا کے کنواں میں ڈال دی.
کہاں ڈال دیا؟ ارے مارنے کے لیے ڈالا، بچنے کے لیے۔ آج بھی تعلیم آئی تھی قصہ، یوسف علیہ السلام کا سارے کپڑے اتار لیے، ایک کرتا رہ گیا، کیا رہ گیا؟ کرتا بھی اتارا۔ تو یوسف نے 10 بھائی کرے، بھائیوں یہ کرتا ہے تو رہنے دو، میں مر جاؤں گا تو کفن ہو جائے گا اور زندہ رہوں گا تو میرا سطر کا انتظام ہو جائے گا۔ تو کرتا بھی نکال لیا۔ جب ایمان آتا ہے، نبی کا بیٹا نبی ہے، پہلے پٹ رہا ہے، پھر کنواں میں ڈالا جا رہا ہے، باچک ننگا کر دیا ہے، پھر جا کے آگے بات مجاہدہ ہے اور پیچھے پیچھے قدرت ہے۔ کون ہے؟ آگ ہے، قدرت ہے۔ اللہ نے کپڑا بھی دے دیا، اللہ نے باتیں سب کر دیا۔ تو میرے عزیزو دوستو بھائیو، آپ ہی سوچو، نبیوں کو قدرت سمجھی جائے، کائی کو آگ میں ڈال کر، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے، حضرت حضرت اسماعیل کو بات پہاڑوں میں ڈال کر، اور یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈال کر، تو بتاؤ ان نبیوں کو قدرت سمجھ جائے آگ اور کنواں میں، اور ہم قدرت سمجھنا چاہ رہے ہیں محلوں میں اور کوٹھیوں اور بنگلوں میں، کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ہم تو ابھی 4 مہینہ دینے کے لیے بھی ہم آتا نہیں ہے ایمان سیکھنے کے لیے، کرنے والا کون ہے؟ تو میرے عزیزو بھائیو، ایسی ساری ہے نبیوں کے قصے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا، اللہ مدد کرتے رہے اور آزمائش کرواتے رہے، کیونکہ باطل سب سے پہلے دائی کو لالچ میں ڈالنا چاہتا ہے، لالچ سے اسے دعوت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیش کیا بات مکہ والوں نے کہ ایسا کرو، اگر آپ کو بادشاہ بڑے آدمی بننے کی حاجت ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں، مگر سر دے کے دین کا کام چھوڑ دیں۔ کیا چھوڑ دو؟ شرط کیا تھی؟ دین کی محنت چھوڑنا شرط تھی۔ ہم آپ کا باپ کو بڑا بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، بادشاہ بنا لیں گے، مگر شرط دے کے چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں تو بادشاہ بننے کے لیے آیا نہیں۔ جو دائی دنیا پیش کرے گی، دائی رد کرے گا جب پروان چڑھے گا، اور جو قبول کرے گا وہ تو وہیں رہ جائے گا۔ پیش کرے گی دنیا، نبی پہ پیش کیا، نبی کے اوپر پیش کیا، سرداری پیش کی، انکار کر دیا، اور یوں کہا اگر مال چاہتے ہو تو اتنا مال جمع کر دیں کہ سارے مکے میں آپ زیادہ مالدار رہیں گے۔ اگر مال غرض ہے، نہ بھائی کہا میں تو مال کے لیے آیا ہی نہیں۔ کون کر رہا ہے؟ مکہ والے پیش کر رہے ہیں اور نبی رد کر رہا ہے۔ دائی کی ایک خاصیت ہے، جب تک دائی نہیں بن سکتا جب تک سبب کو رد نہیں کرے گا، یہ رد نہیں کرے گا بن نہیں سکتا۔ ہاں، تیسرا کہا کہ ہم آپ کو، اگر آپ پہ بیوہ عورت حضرت خدیجہ بیوہ تھی، ہم آپ کو لڑکی دے دیں جتنا جی چاہو، مگر کام چھوڑ دیں، میں لڑکیوں کے لیے آیا ہی نہیں۔ کیا نہیں آیا؟ پھر آپ جب نا امید ہوگا، جب کہتا ہے یہ ماننے والا آدمی نہیں، کوئی ماننے کی چیز نہیں ہے، وہ کیسے پروان چڑھے گا جو عورتوں کو قبول کرے گا؟ وہ کیسے پروان چڑھے گا جو مال قبول کرے گا؟ وہ کیسے پروان چڑھے گا جو عبادت مقام قبول کرے گا؟ یہ سارے پیش کیے، اللہ کا نبی انکار کر گئے۔ پھر مدد آتی ہے دائی کی۔ باطل آدمی کو عبادت سبب سے، عبادت لالچ سے گرانا چاہتا، ہر لالچ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی لالچ دیا، چلتے رہے، آخر میں جب لالچ میں آئے نہیں، جب آگ میں ڈالا۔ کہاں ڈالا ہے؟ آگ میں ڈالا ہے۔ آگ میں بھی آزمائش آئی، ایک آزمائش آئی تھی نمرود کی طرف سے، اس کو آگ جلانا کہتے ہیں، ایک آزمائش آئی تھی بات مدد کی طرف سے، فرشتہ بھیجا، اس کو بھی بات آزمائش تھی۔ ایک آزمائش کے لیے جبریل ہے اور ایک آزمائش کے لیے بات آگ ہے۔ آگ سے متاثر ہوتا ہے تو فیل ہوتا ہے، جبریل کی مدد لیتا تو فیل ہوتا ہے۔ یہ آزمائش تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کا انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام جبریل کی مدد کو انکار کر دیا، اور یوں کہا جبریل لمبا قصہ ہے، جبریل تو خوب جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں میرا اللہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ جبریل سے کہہ رہا ہے۔ جبریل کو سمجھا دیا تھا اللہ نے، جبریل جا تو رہا ہے، سمجھ کے بات کریو، اگر تو جبریل ہے تو ابراہیم خلیل ہے، ذرا ٹھوس کر کے چلیو، تو جبریل ہے تو کیا ہے؟ تو میرا جبریل ہے اور میرا خلیل ہے، ٹھوس آواز کے بات کریو، کہتی یوں ہی اپنے جبریل ہونے کے نشے میں بات کرنے۔ تو جبریل علیہ السلام کہا ابراہیم میں مدد کے لیے آیا ہوں، اور سارا اسٹاف لے کر آؤں، پانی کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، ہوا کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، جون سی تو کہے وہ اس مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سن لیا،
اور سننے کے بعد یہ کہا ابراہیم، یہ کہا جبریل تو خوب جانتا ہے وہ میرا اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں بھی جانتا ہوں میرا اللہ ہے، وہ بھی جانتا ہے میں اس کا بندہ ہوں، جب میں اسے جانتا ہوں مجھے جانتا ہے تو آپ کے بیچ مانے کیا جاتا، آپ ایک طرف ہو جاؤ میں جانوں گا۔ جبریل کا انکار کر رہے ہیں، کون انکار کر رہے ہیں؟ ارے کون انکار کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جبریل کی آنکھ جل رہی ہے اور جلنا سامنے ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے اس میں ڈالا جائے گا میں جلوں گا، ادھر آنکھ کا کوئی خوف نہیں، ادھر جبریل کی مدد لینے کا کوئی ارادہ نہیں، یہ ذہن ہے اللہ مدد کرے گا تو جبریل کی حاجت نہیں ہے، اللہ بچائے گا تو کسی کے بچانے کی حاجت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ابراہیم نے انکار کر دیا جبریل کا تو پھر اللہ نے بھی انکار کر دیا مدد کرنے میں جبریل کا۔ ابراہیم جب تو جبریل کی مدد لینا نہیں چاہتا تو میں بھی تیری مدد جبریل کے راستے سے نہیں کرتا، میں بھی براہ راست براہ راست حکم دیا آگ کے لیے۔ کیا حکم دیا؟ آگ کو حکم دیا اللہ نے، قلنا یا نار کونی بردم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ۔ کس کو دیا؟ جبریل کو نہیں کہا تجھ آگ کو ٹھنڈی کر دوں گا۔ ابراہیم جب تم میرے اپنے بیچ میں جبریل استعمال نہیں کرتے تو میں بھی اپنے تیرے بیچ میں جبریل استعمال نہیں کرتا، میں بھی بغیر جبریل کے تیری مدد کرتا، تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ علماء یوں کہتے ہیں، ابراہیم صاحب یوں کہتے ہیں کہ جتنا سکون کے دن میرے نمرود کے آگ میں گزرے تھے کبھی زندگی میں کوئی اتنا سکون ہے۔ آگ کو باغ بنا دیا، کس نے بنا دیا؟ مخلوق ہے، آگ کو باغ بنا دیا۔ جبریل خود کہہ رہے ہیں ابراہیم مجھے سب سے زیادہ سکون کے دن وہ دن ہے جن دنوں میں آگ کے اندر رہا۔ کون نے سکون ڈال دیا؟ ارے آگ سکون کی چیز ہے، ارے آگ سکون کی چیز ہے، لیکن ڈالنے والا تو خاصیت بدل دیتا ہے، بدل دی خاصیت۔ آرام سے رہے، آرام سے نکل کے پار ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوست بھائیو، جب تک ہمیں اللہ کی قدرت کا یقین نہیں آئے گا، یاد رکھو زمین پہ پروان نہیں چڑھیں گے۔ یہ تو سب غیر ضروری اسباب ہیں، کھیتی غیر ضروری ہے، پیدا کرے خدا کر دے، نہ ہو نہ ہو، دکان غیر ضروری چیز ہے، نہ ہو نہ ہو، عورت غیر ضروری چیز ہے، اللہ دے نہ دے، دوا غیر ضروری چیز ہے، خدا صحت دے نہ دے، یہ تو سب غیر ضروری چیزیں جو اللہ کے سامنے، صحت ڈال دے تو صحت آ جاتی ہے، موت ڈال دے تو موت آ جاتی ہے، یہ تو سب غیر ضروری چیز ہے، اور اللہ کے حکم ضروری چیز ہے۔ حکم ضروری اسباب ہیں اور یہ تو غیر ضروری اسباب ہیں۔ فرعون کے پاس، قارون کے پاس مال تھا، کیا اثر ہوا؟ مال ہی کے ساتھ زمین میں دھسائے گئے تو کیا فائدہ ہوا؟ مال ہے اور تاریخی میں یوں کہتا ہے اتنا بڑا مالدار نہیں ہے، یا سوا کیا سب اتنی چابیوں کو لے کے چلتے تھے، کوئی کہتا پہلوان سے کے چلتے، کوئی کہتا سمجھ پہ چلتے، کہاں گئے؟ خدا نے زمین میں دھسایا محل کے ساتھ، فرعون کو ملک دیا، خدا نے فرعون کو میں ماننے والوں کے ملک کے ساتھ غرق کیا دریا میں، ایک ڈوبے دیا، ایک دھسا دیا زمین میں، ایک ڈوبے دیا دریا میں۔ حامان بھی گیا، فرعون بھی گیا، کون گیا؟ کس نے کرا؟ اور موسیٰ علیہ السلام آگ میں بچ گئے اور ساری جگہ بچے چلے گئے، اور وہاں بیوی بچے بھی اللہ نے وہاں میں مکہ میں بچا لیے، اور بیٹے کوئی بات ہے چھری کے نیچے بچا لیا، اور قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، میں بنیادی بات یہ کہ سب سے پہلے دل میں اللہ کی قدرت سے ہونے کا یقین حاصل، دکاندار دکان کا یقین نکالو، اللہ کا یقین حاصل کرو، کسان کھیت کا یقین نکالو، اللہ کا یقین حاصل کرو، مالوں کا یقین نکالو، اللہ کا، یہاں کے فرشتوں کا یقین نکالو، اللہ کا یقین حاصل کرو۔ اللہ کے یقین سب کے لیے برابر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ چیز ہے جو حاصل کریں۔ پھر ایک بات ہے، اللہ سے لینے کا روزانہ حاجت کرنے، ایک راستہ اسباب کا ہے اور ایک راستہ اعمال کا ہے، دو راستے۔ اعمال کا راستہ اللہ والوں کا ہے، نبیوں کا ہے، صحابہ کا ہے، اور اسباب کا راستہ تو یہود نصارا غیر مسلمان کا ہے۔ یہ اسباب کا راستہ تو میرے بھائی سب کا ہے، اور اعمال کا راستہ نبیوں کا، نبیوں کو یہی ملتا ہے، یہ پہ کیا ہے، سارے ہی ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام بدر میں کیا کیا؟ سب سے پہلا باطل کا ایمان والوں کا مقابلہ کہاں ہوا؟ بدر میں ہوا۔ مسلمان 3 سے 13 تھے اور مکہ والے بڑی چھاٹ کے ساتھ آئے تھے، بڑے زبردست آئے تھے، کیا تو ختم کر کے آئیں گے،
تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی لو اور پھینک دو یوں. اللہ کے نبی نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی مکہ والوں کو تو پھینک دی اور سب کی آنکھوں میں اللہ نے ریزہ داخل کر دیا. وہ آنکھوں کے مرنے میں لگ گئے اور صحابہ صفائی میں لگ گئے. 70-80 کے درمیان قتل کر دیا اور 70-80 کو باندھ کر قید کر لیا اور سارے بھاگ گئے. کہاں بھاگ گئے؟ سارے بھاگ گئے مکہ کو. کیا طاقت کیا اسباب اختیار ہے؟ اللہ کے حکم سے ایک مٹھی مٹی. اور وہ بھی قرآن میں علماء کہتے ہیں اللہ نے کہا نبی جی وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ مٹی ہم نے پھینکی. کہاں پھینکی؟ کس نے پھینکی تھی؟ ایک مٹھی مٹی پہ میدان ہو گیا صاحب. کون سا؟ بدر کا. ان سے تیرے دعا مانگی تھی اللہ کے نبی نے. اللہ کا نبی اتنے یہ عملہ جو آیا ہے اگر یہ ختم ہو گیا تو یوں کہا رہتی دنیا تک تیرا زمین پہ کوئی نہ ہوگا. یہ مدد آئی ہے. ایک مٹھی مٹی سے سارا میدان اللہ نے کر دیا. کون نے کر دیا؟ نہ نبی نے کیا نہ فرشتوں نے کیا. جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا. کون نے کیا ہے؟ اس اللہ سے کروانے کا راستہ بتا کے گئے نبی کہ میں نے یہ کیا تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ایسا کرے گا. نبی وہ فلاں نبی نے ایسا کیا تم ایسا کرو گے اللہ تمہارا. نبی تو راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، وہ تو میں امت کو راستہ بتانے آتے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں ان راستوں پہ چلو خدا مدد کرے گا. یا طے کر لو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دکھائی دے رہا ہے مخلوق سے اور سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی قدرت. کہیں سے ہو رہا ہے؟ روزی دکھائی دے رہی ہے سورج سے آ رہی ہے قدرت سے. پانی دکھائی دے رہا بادل سے آ رہا ہے قدرت سے. ارے کہاں سے آ رہا ہے؟ صحت باتیں دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر دوا سے صحت آ رہی ہے قدرت سے. تو بتاؤ بھائی صحت کے لیے تو دوا ہے، بیماری کے لیے کوئی دوا کھاتا ہے؟ ارے بیماری کے لیے دوا کھاتا ہے، بیمار اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. تو بتاؤ جب بیمار تو ہو قدرت سے اور صحت ملے دوا سے. جو خدا بغیر دوا کے دوا کے بیمار کر سکتا ہے وہ بغیر دوا کے بھائی صحت نہیں دے سکتا ہے. ارے دے سکتا نہیں دے سکتا ہے. مگر میرے پیارے بھائیوں یہ ایمان کی کوس سے سمجھ مانگی، یہ بات عقل کی کوس سے سمجھ نہیں آئی. تم یوں جاؤ عقل سے سمجھ، عقل سے نہیں. عقل تو مخلوق ہے اور قدرت تو اللہ کو بولا جا رہا ہے. عقل کا قدرت کا زیادہ جوڑ نہیں. عقل کا عبادت قدرت کا دل کا زیادہ جوڑ ہے. قدرت دل میں رہتی ہے. یہ تو کان ہیں جو دماغ کو سنتے ہیں، باہر کی بات کو سنتے ہیں اور دماغ تک پہنچاتے ہیں اور دماغ وہ طاقت دل تک پہنچاتا ہے. تو میرے بھائیوں سب ارادہ کرو اس کا کہ انشاءاللہ کی قدرت حاصل کریں. کرو گے تو اس کے لیے بھائیوں بہت آسان بات ہے. کم سے کم اتنا ارادہ تو کر لو کہ ہر سال انشاءاللہ 4 مہینے لگا. جب 4 مہینے لگاؤ گے، جب باہر پھرو گے تو سبب کا یقین خود بخود نکلتا چلا جائے گا اور قدرت کا یقین خود بخود آ جائے گا. سبب کا یقین تو سبب میں رہنے سے آیا ہے. جب سبب چھوڑ کے نکلو گے تو میرے عزیزوں سبب اندر سے جائے گا اور یہ قدرت کا نظام اندر میں آئے گا. اس لیے نکالتے نہیں بھائیوں، اس لیے نبیوں کو نکالا، صحابہ کو نکالا. نہ خدا کائے کے بچوں سے دشمنی، نہ کائے کے گھر سے دشمنی. میرے بھائی خدا تو خدا کے غیر کے یقین سے دشمنی ہے. گھر چھوڑے بغیر آتا نہیں، گھر چھوڑے بغیر آتا نہیں. تو میرے بھائیوں اب جابطہ کے ساتھ چلو. بتاؤ بھائی ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ہم ہر سال 4 مہینے لگاویں تب بھی تو 8 مہینے رہ جاتے ہیں. 8 مہینے تھوڑے ہیں کمانے کے لیے. دینے والا کون ہے؟ ارے دینے والا کون ہے؟ آپ دیکھ دو دیتا ہے تو تھوڑی سی محنت میں دے دیتا ہے اور نہ دے تو زندگی میں نہیں دیتا. کون ہے دینے والا؟ اول تو ذمہ داری ہماری ہے ہی نہیں. جب اللہ نے حاجت رکھی ہے تو ذمہ دار حاجت پوری کرے. کھانے کی حاجت ہے باقی ذمہ ہے کھانے کا انتظام کرے. آنکھ دیکھنے کی حاجت ہے باقی ذمہ داری آنکھ میں روشنی کا انتظام کرے. وہاں نہیں بات ہے بولنے کی ذمہ داری تو باقی ذمہ داری زبان کو بولنے کی کون دے. کون دے گا؟ ارے کون دے گا؟ مگر میرے بھائیو ہمارے ذہن میں سبب کا نظام ہے، ہمارا ذہن میں قدرت کا نظام نہیں ہے. نبیوں کو قدرت سمجھائی گئی تھی اور پھر نبیوں نے امت کو قدرت سمجھائی. تو قدرت آتی ہے سمجھانے سے
اور سبب آتا ہے آنکھ کے دیکھنے سے، آنکھ کے دیکھنے سے سبب کا نظام آتا ہے اور سمجھانے سے قدرت کا نظام آتا ہے۔ جب قدرت کا نظام آ جاتا ہے سبب تابع ہو جاتا ہے اور ساری حاجت قدرت سے پوری ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ساری حاجت۔ یہ مخلوق تو سب اللہ کے تابع ہے۔ اللہ دریاؤں پہ گزارنے کے لیے نہ سڑکوں کی ضرورت نہ ہوائی جہازوں کی ضرورت ہے۔ جب وہ زمین پہ چلا سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ دریا پہ نہیں چلا سکتا۔ حضرت رضی اللہ عنہ کتنی دور نکلے سمندر، پورے قافلے کو لے کے سمندر گزرے، پورے قافلے کو لے کے اونٹوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، گدھوں کے ساتھ پار ہوئی نہیں، آپ بھی ہوئے سوار آدمی پار ہوئے تو سواری بھی پار ہوئی۔ اور علماء کہتے ہیں ایک آدمی کا ہاتھ سے پیالہ گر گیا، پہلے زمانے میں لوٹا نہیں تھا پیالے سے، پیالہ ڈوب گیا۔ جب پار ہو گئے تو جب کہا امیر سے امیر صاحب میرا پیالہ دریا میں، دعا کرو پیالہ لے کے چلوں گا، چھوڑ کے نہیں چلا۔ بہت نے کہا پیالہ ہی تو ہے دریا ہے، میں کچھ نہیں جانتا دریا پر یا کیا ہے، میں تو یہ جانتا مجھے پیالہ چاہیے۔ کہا گیا اور دریا میں موج ہے، اندر سے پیالہ باہر پھینک دیا اور اٹھا لیا۔ تو بتاؤ جب مسلمان کے پیالے کو ہضم دریا نہیں کر سکتا تو مسلمان کو کیسے ہضم کر جائے گا؟ مسلمان کی حیثیت زیادہ، پیالے کی حیثیت زیادہ۔ جب مسلمان تھا، مسلمان کا تو سوال ہی نہیں ہے، مسلمان کا پیالہ بھی ہضم نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے دریا۔ تو میرے عزیزو بھائیو، کرنے والے اللہ، جب تک اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا یاد رکھو کوئی مسئلہ قابو میں نہیں آئے، سارے مسئلے اللہ سے قابو میں آئے۔ اور اللہ نے کیا جو اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے بات کہنا بھیڑیا کو ذریعہ بنایا 1 ارب کا ہدایت کا، اللہ نے بات بت کو ذریعہ بنایا بتوں کے پوجنے والے کو ہدایت کا۔ بت کہہ رہا بول رہا ہے، اللہ نے زبان دی جاؤ میرا زمانہ جا چکا ہے اور نبی کا زمانہ آ چکا، چھوڑو جاؤ۔ بت دعوت دیتی دے رہی ہے، جب اللہ کام لیتا ہے تو نبیوں سے نہیں بت سے لے لیتا ہے، کیا نام بھیڑیا سے لے لیتا ہے، اردو سے لے لیتا ہے۔ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، سب کو اللہ کی حاجت ہے۔ خدا پاک کی قسم اللہ کو کسی کی حاجت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وہ تو بے حاجت چیز ہے۔ نہ نبیوں کی حاجت ہے، نہ فرشتوں کی حاجت ہے، نہ زمین آسمان کی حاجت ہے۔ وہ تو جو کچھ کرتا اپنی قدرت سے کرتا۔ کرو گے نا بھائی؟ اس کے لیے بھائی فیصلہ کرو۔ جو بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، ہندوستان کے لیے ہر سال 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں اور باہر ملکوں کے لیے 5 مہینے مانگے جا رہے ہیں۔ ارے مانگے جا رہے نہیں جا رہے، دونوں ارادہ کرو، انشاءاللہ 4 مہینہ 3 مرتبہ لگا کے باہر کے ملکوں میں بھی جائیں گے۔ اور جب تک یا بھائی ہمیں اتنی طاقت نہیں دی اللہ نے، زبردستی ہے نہیں۔ ارے زکات مالدار پہ فرض ہے، غریب پہ فرض ہے، کس پہ فرض ہے؟ تو میرے بھائی جب غریب پہ فرض نہیں تو اب وہ کہاں دے دے گا، ادھر لے گا۔ تو میرے بھائی ایسے ہی بات ہے، دنیا میں سب پہ جانا فرض ہے، جن کو اللہ دے گا ضرور جاؤ۔ اور نہیں اپنا ملک میں تو بھائی سارا ہندوستان میں 5-10 روپیہ سے ہر جگہ 4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ارے لگ سکتے ہیں نہیں لگ سکتے؟ پہلے میواتی تو چنا کھا کے 4 مہینے لگاتے تھے، پتا کھا کے چلتا تھا، میں ہندوستان کے کونے کونے میں پیدل جاتے تھے، کہیں بات ہے نہ ریل کا نہیں، سارے یہ تو تبلیغ ان کا برکت ہے۔ ہاں پیدل بمبئی پیدل، کلکتہ پیدل، کیا نام سارا راجستھان پیدل، مدراس پیدل جاتے تھے۔ اب کمزوری یہ آئی ہے ہمارے سامنے آسانی آ گئی، اس لیے ایمان دل میں اتر نہیں رہا۔ کہاں بھائی حضرت صحابہ اکرام پہ یہ سارے حالات آئے، اس لیے روزانہ حضرت کہتے ہیں جب کوئی حال آوے تو صحابہ کا دور تلاش کرو، کون سا حال کہاں آیا ہے اور وہاں کا حل کیسے ہوا ہے۔ حالات تو سارے آئے ہیں، کرو گے انشاءاللہ، چھوڑ دیں کرو گے بھائی۔ ابھی بات ہے جب کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، کرنا ہے تو کرنا یہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرتے تو جب کمزور کا کام ہوتا، جب اتنے اللہ کا کام ہے جو ساری مخلوق کا خالق ہے، ساری مخلوق کا مالک ہے، ساری مخلوق کا بنانے والا ہے، ساری مخلوق کو چلانے والا ہے، بتاؤ بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایمان ہے، جا کا ایمان کمزور ہے وہ ڈرے گا، اور جا کا ایمان میں طاقت ہو انشاءاللہ چلے گا۔ چلو گے انشاءاللہ؟ تو سب ہمت کے ساتھ بیٹھے رہو، تھوڑی سی دیر حضرات تذکیر کریں گے۔ اب بتاؤ بھائی 5 مہینے والے بتاؤ اور ہندوستان میں 4 مہینے لگانے بتاؤ۔
ان کے 3 دفعہ 4 مہینے لگے 5 مہینے کے لیے بتایا.